سب سے پہلے کنسیپچول فریم ورک، یہ ارلی لرننگ ڈیولپمنٹ سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، یہ نصاب کتاب میں کہاں فٹ ان ہوتے ہیں، سب سے پہلے میں اس سے شروع کروں گا۔ جو قومی ابتدائی بچپن کی تعلیم کا جو نصاب ہے، اس کے حوالے سے آپ کو تو علم ہوگا کہ اس میں کوئی مقاصد، سب سے پہلے مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے، جن کو لرننگ آبجیکٹیوز کہتے ہیں، اس کو SLOs بھی کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز۔ ان مقاصد کو سامنے رکھ کر اس کی کانٹینٹس تیار کیے جاتے ہیں، کمپیٹنسیز کیا ہوں گی، اور کمپیٹنسیز کے سے ملتا جلتا سٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں، کہ معیار کیا ہے کہ یہ جو بچے مختلف عمر کے ہیں، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، ان کے زبان دانی کے حوالے سے، جسمانی نشو و نما کے حوالے سے، ذہنی نشو و نما کے حوالے سے، تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے کیا سٹینڈرڈ، ایوریج کیا سٹینڈرڈ ہونے چاہیے جن پہ یہ بچے پورے اتریں۔ اور یہ معیار تقریباً ہر ایج گروپ کے حوالے سے مختلف ہوں گے۔ 3 سال کے بچے کے لیے معیار ڈیفرنٹ ہوگا، 3.5 سال کے لیے اور ہوگا، 4 سال کے لیے اور ہوگا، 5 کے لیے اور ہوگا، کیونکہ جسمانی نشو و نما جو ہوتی ہے وہ بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ اب 3 سال کے بچے اور 4 سال کے بچوں کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے۔ 3 سال کے بچے نشو و نما کے لیول سے کافی پیچھے ہوتے ہیں بنسبت 4 سال کے، دوڑ کود میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں۔ تو جتنا یہ ٹائم پیریڈ کم ہوگا، یعنی ہر ماہ 3 سال 1 ماہ کے بچوں کے سٹینڈرڈ الگ ہوں، 3 سال 2 ماہ کے بچوں کے سٹینڈرڈ الگ ہوں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ تو ارلی لیول پہ لرننگ کے اچیومنٹ کے جو سٹینڈرڈ، جو معیار طے کیے جاتے ہیں، جو طے کیے گئے ہیں، ان کو ارلی لرننگ ڈیولپمنٹ سٹینڈرڈز کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے ساتھ شیئر کروں گا سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں۔ سٹینڈرڈ کے حوالے سے 2 چیزیں ذہن میں ضرور رکھیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹو نو، اور دوسرا ٹو بی ایبل ٹو ڈو۔ یعنی سٹینڈرڈ کے حوالے سے یہ بات کہ جاننا، واقفیت حاصل کرنا، معلوم کرنا کسی چیز کو، یہ ایک پہلو ہے اس کا، اور واقفیت حاصل کر کے کوئی چیز جان کر، کوئی معلومات حاصل کر کے اس قابل ہو جانا کہ وہ ایسا کام، ایسی ایکٹیویٹی کر بھی سکے، یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ تو سٹینڈرڈ ان فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ایبلٹی یا کیپیسٹی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹو نو سم تھنگ اینڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ۔ مثلاً یہ میں اس کو مثال سے واضح کرتا ہوں کہ اگر ایک بچہ جانتا ہے کہ صفائی بہت ضروری ہے، گھر کی صفائی، کلاس روم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، جسم کی صفائی، اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ تو جاننے کی حد تک ہے، ٹو نو سم تھنگ۔ لیکن جانتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں، کر نہیں سکتا، اس میں کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو سکھایا نہیں گیا، ناٹ بی ایبل ٹو ڈو، تو وہ سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتا۔ تو سٹینڈرڈ پہ کوئی بچہ اس وقت پورا اترے گا جب اس کو جان پہچان بھی ہو، واقفیت بھی ہو، علم بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ وہ کر بھی سکے۔ سٹینڈرڈز میں 3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ بچوں کے سٹینڈرڈ کیا ہوں گے، بچے کس لیول پہ پورے اترنے چاہیے، آنے چاہیے۔ دوسرے اساتذہ کے سٹینڈرڈ سے مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کس طرح ایکٹیویٹیز کروا سکیں بچوں کو، کوئی پروگرام چلا سکیں، واقفیت دے سکیں بچوں کو کہ بچے جان بھی سکیں اور اس کو کرنے کے قابل بھی ہو سکیں۔ تو اساتذہ کے لیے یہ سٹینڈرڈ ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، ڈیزائن کریں، اور اس میں بچوں کو اس ایکٹیویٹیز سے گزاریں۔ پھر ایک تیسری چیز ان سٹینڈرڈ میں ہے انڈیکیٹرز۔ انڈیکیٹرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سٹینڈرڈ بچوں کو جس معیار پر ہم لے کر آنا چاہتے ہیں، ان کو اسیس کرنے کے کچھ پیمانے ہیں، کچھ معیار ہیں، کچھ آزمائش کے کچھ ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، کوئی اصول ڈیولپ کیے ہیں، ان کو انڈیکیٹر کہتے ہیں۔ جہاں اسٹوڈنٹس کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور ٹیچر کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، وہاں
اسکول کے اسٹینڈرڈ بھی ہوتے ہیں، یعنی پروگرام جو اسکول میں چلایا جائے اس کے بھی اسٹینڈرڈ، کہ اسکول میں وہ جو پروگرام چلایا جائے اس پروگرام کے لیے یہ بنیادی فیسلٹیز ہونی چاہیے، یہ سروسز ہونی چاہیے. اگر اس پہ وہ پروگرام پورا اترتا ہے تو گویا وہ اسکول کے اسٹینڈرڈ جو طے ہوئے ہیں وہ اسکول اس پہ اچھا پرفارم کرے گا. لیکن اگر وہ اس میں فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ سروسز نہیں ہیں، تو وہ اسکول اس اسٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اتر رہا. سملرلی کمیونٹی یا پیرنٹس کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کو اس بچوں کے حوالے سے ان 6-7 ایریاز میں یہ انفارمیشن ہونی چاہیے، یہ نالج ہونا چاہیے، اور پھر بچوں کو سپورٹ کریں، بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز کریں، گھر میں ایسا ماحول کریٹ کریں کہ وہ بچے اس پہ پورا ہوتے رہیں. بیسک فوکس، ہمارا مین فوکس جو ہوگا وہ اسٹینڈرڈس پہ ہوگا، اور ٹیچرس کے اسٹینڈرڈس میں ایکٹیویٹیز ہوگا. اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بحث کریں گے. نیکسٹ اگلے مرحلے میں ہم اس چیز پہ بحث کریں گے یا گفتگو کریں گے کہ یہ جو 7 ڈومینز کیا ہیں بچے کی شخصیت کی نشو و نما کے حوالے سے، اور ان کے ہر ڈومین کے حوالے سے ہمیں کچھ سٹینڈرڈز کی بات کریں گے کہ سٹینڈرڈ کس طرح طے کیے جا سکتے ہیں اور کیا پاسبل سٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں. 7 ڈومین میں ایک ڈومین ہے بچے کی سوشل اینڈ پرسنل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ. ایک ڈومین اس کی ہوتی ہے بچے کی اسپریچول اینڈ مارل ڈیولپمنٹ. پھر اس کی ایک ڈومین ہے فزیکل ڈیولپمنٹ، جو جسمانی نشو و نما جس کو آپ کہتے ہیں. پھر اس کی ایک ڈومین ہے ذہنی نشو و نما، جس میں جذباتی نشو و نما آ گئی، پسند ناپسند ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس کی ایک کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوگنیٹیو ڈومین ہے جس میں بچہ امیجن کرتا ہے، تھنک کرتا ہے، میتھ ریاضی کی بنیادی صفرات سیکھتا ہے. پھر زبان دانی کے حوالے سے ایک ڈومین ہے. پھر اس کے علاوہ ایک ڈومین اس کی جو ہے وہ ورلڈ اراؤنڈ ہے، ارد گرد کے ماحول سے شناسا ہو، اس سے واقفیت حاصل کرے، ماحول سے چیزوں کو پہچان سکے. پھر ایک ڈومین کریٹیو آرٹ کی ہے، تخلیقی صلاحیتیں بچوں کی پروان چڑھے. یہ 7 ڈومینز ہیں. ان 7 ڈومینز کے حوالے سے ہم نے اپنے نصاب میں، اپنے ٹیچنگ لرننگ مٹیریل میں، ٹیچر ٹریننگ میں ان کو یہ سکھاتے ہیں یا سکھاتے ہیں کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، کمپیٹنسیز کیا ہوں گی، بینچ مارک کیا ہوں گے، اسٹینڈرڈز کیا ہوں گے. تو میں اسٹینڈرڈز پہ بات کروں گا. اسٹینڈرڈز کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ تو وہ اتنا آسان ہو کہ ہر بچہ کر سکے، آسانی سے کر سکے، وہ بھی سٹینڈرڈ نہیں ہے، اور نہ وہ اتنا مشکل ہو کہ میجارٹی آف دا چلڈرن وہ نہ کر پائیں، ان کی بس سے باہر ہو. ایک ایوریج 60% پہ ایک ایوریج آتی ہے کہ اگر کوئی بچے ایک کام، ایک ایکٹیویٹی، ایک کمپیٹنسی بچوں کی اگر 60% بچے ایوریج ملک کے وہ کر سکیں تو وہ ایک سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے. 60 سے اوپر اگر کوئی پرسنٹیج چلی جاتی ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا، یعنی اگر نہ کر سکیں. اور اگر 80% تک وہ کر سکیں تو بہت آسان ہو جائے گا. تو جب بھی آپ کوئی سٹینڈرڈ طے کریں تو آپ ایک ایوریج رکھیں، اراؤنڈ 60% بچے وہ کام کر سکیں، تو یہ سٹینڈرڈ بن جائے گا تاکہ اس پہ بچے اچیو کر سکیں. اب سٹینڈرڈ بڑا سپیسیفک ہوتا ہے، جنرل سٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اتنا سپیسیفک ہو کہ کہیں ملک کے کسی حصے میں بھی کسی نے کوئی ٹریننگ نہیں کی، کسی ٹیچر نے کوئی اس بارے میں نہیں پڑھا، تو وہ اس سٹینڈرڈ کو دیکھ کر سمجھ سکے کہ کیا سٹینڈرڈ طے کیا گیا. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ 10 فٹ تک بچہ بال پھینک سکے تو یہ بالکل اسپیسیفائی نہیں ہے، یہ بہت جنرل ہے. کیوں کہ بال کس چیز کا بال بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ہاکی کا بھی بال بھی ہو سکتا ہے، فٹ بال کا بال ہو سکتا ہے. اس سے بہتر سٹینڈرڈ یہ ہے کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کون سا بچہ، 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ. 3 سال اور 5 سال میں بڑا فرق ہے. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ 3 سال کی عمر کا بچہ ہاکی کا بال 10 فٹ تک پھینک سکے تو یہ نسبتاً بہتر سٹینڈرڈ طے ہوا ہے بنسبت ایک جنرلائز قسم کی سٹیٹمنٹ کے. تو جتنا کسی سٹینڈرڈ پہ اسپیسیفک کیا جائے گا اتنا ہی وہ سٹینڈرڈ
اچھا سٹینڈرڈ بنے گا۔ اس میں بھی میل فیمیل کا بھی ایک بھی فرق ہے۔ اگر ہم کہیں کہ 3 سال کا بچہ یا 3 سال کی بچی، اب بچیوں کے لیے سرٹنلی جسمانی نشو و نما میں بچوں سے ذرا معیار ڈفرینٹ ہوں گے۔ یہ 3 سال کا کہتے ہیں کہ میل بچہ ہاکی بال 10 فٹ کی لینتھ تک پھینک سکے، یہ سٹینڈرڈ طے کیا جا سکتا ہے، اور کوشش کی جائے کہ پھر وہ اگر یہ سٹینڈرڈ ویلیڈیٹ کیا یا ویلڈ ہے تو سارے بچوں کو اس تک لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ایک اس طرح سٹینڈرڈ طے ہو گئے۔ تو ارلی لرننگ ڈیولپمنٹ سٹینڈرڈ کے حوالے سے 100 سے اوپر مثال کو تو سمجھانے کے لیے سٹینڈرڈ طے کیے گئے، اور وہ آپ جب پڑھ لیں گے تو آپ کو کافی ڈیٹیل میں پتہ چل جائے گا کہ جسمانی نشو و نما میں کیا کچھ کون سے پہلو ہیں، اس میں کیا سٹینڈرڈ بچوں کے طے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً حفظان صحت اور صفائی کے حوالے سے یہ انفارمیشن بچوں کو ملے، اس کو واقفیت ہو، ان کو اس چیز کا علم ہو کہ گلی سڑی سبزیاں یا گلے سڑے پھل کھانے سے بچے بیمار ہو سکتے ہیں، یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ یہ انفارمیشن اگر بچوں کو ہے، یہ علم ہے، یہ معلومات ہیں، تو اس سٹینڈرڈ کے ایک حصے پہ پورے اتر رہے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ سٹینڈرڈ کا یہ ہے کہ نہ صرف ان کو انفارمیشن ہو بلکہ وہ پریکٹیکل لائف میں بھی اس سے بچیں۔ اب استاد کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس نے ایسی ایکٹیویٹیز کرانی ہے، ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جس کے تحت بچے حفظان صحت اور صحت صفائی کی اہمیت، ضرورت کا اس بچوں کو اچھی طرح علم ہو جائے، اور وہ بچے کمپیٹیٹ ہو جائیں کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر سکیں۔ ایک ڈومین ہے مورل ویلیوز، اسپریچول ویلیوز کے حوالے سے بچے کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اسپریچول ویلیوز میں بچوں کو یہ علم ہونا چاہیے، مثلاً اگر مسلمان بچہ ہے، توحید کا کانسیپٹ کیا، اللہ واحد ہے، لا شریک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، جب بھی کوئی کسی سے ملے تو السلام علیکم کہنا چاہیے، یہ انفارمیشن بچے کو ہونی چاہیے، اور وہ پریکٹیکل بھی وہ گریٹنگ کرے۔ اس طرح کوئی نان مسلم بچہ ہے تو اس کو اپنے مذہب کا پتہ ہونا چاہیے، بیسکس چیزیں، بالکل بیسک چیزیں اس بچے کو پتہ ہونے چاہیے۔ اب اس کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ بچہ کر بھی سکے، کرتا بھی ہو، اس کی یہ زندگی کا حصہ بھی بنا ہوا ہو، عادت بھی ہو۔ یہ اس کے لیے اساتذہ کو پہلے تو بتانا ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر ایسا ماحول کریٹ کرنا ہوگا، ایسی ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی کہ بچہ اس سٹینڈرڈ میں پورا اترے، اس چیز کو اپنی عادت بنا لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اور پھر ہم ایسی ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں کہ یہ بچے وہ سٹینڈرڈ اچیو کرنے کے قابل ہو سکیں جو ہم نے طے کیے تھے۔ اور اس کو اسیس کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایکٹیویٹیز کرا کر بچوں سے مشاہدہ کر کے، آبزرو کر کے ان کو گائیڈ کر کے، یا ان کو اس ایکٹیویٹی سے گزار کر ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ کیا بچہ اس سٹینڈرڈ پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا۔